اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین قال اللہ عز وجل فی مقام آخر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دے کر گئے ہیں اس میں کامیابی ہے۔ جو آپ بتا کر گئے ہیں، جو ہمیں سکھلا کر گئے ہیں، اس پہ چلیں گے، عزتوں کو، مقام کو، بلندیوں کو ہم حاصل کریں گے۔ تو دو چیزیں میں نے آیت پڑھی ہیں، دو چیزیں اس میں اللہ نے فرمائی ہیں۔ ایک، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اگر اللہ کو لینا چاہتے ہو اپنے ساتھ تو صبر کے ساتھ اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، اور نماز پڑھ کے اللہ کو اپنے ساتھ لے لو۔ اور دوسری بات، اللہ کن کے ساتھ ہیں؟ اللہ صبر کرنے والے کو ساتھ ہیں۔ جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ جتنا صبر، اللہ نے قرآن میں صبر کا لفظ کہا ہے۔ صبر جتنا انسان کرتا جائے گا، جتنا کوئی تکلیف دیتا جائے گا، انسان صبر کرے گا۔ صبر کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے برداشت، برداشت کرتے 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 انسان پھٹ جاتا ہے۔ صبر کہا ہے اللہ نے، انسان کو کوئی جتنا بھی تکلیف دے گا، وہ انسان جتنا وہ تکلیف اس کو دی جائے گی، انسان اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ نے صبر کے بارے میں کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا، اللہ غصے کو جو پی جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہیں، اس کو اللہ محبوب رکھتے ہیں۔ احسان کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی علامت ہے انسان کے اندر۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اگر انسان اس کو اپنے اندر اپنا لے، اور انسان بلندیوں کو پہنچ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کو برا بھلا کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے رہے۔ پھر اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے رہے۔ اور تیسری مرتبہ جب اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے کر اپنا بدلہ لے لیا۔ تو اب کیا ہوا اس کے بعد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب وہ شخص برا بھلا کہہ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے جواب دیا اس شخص کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر، جب وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا، اس کو جھٹلا رہا تھا، اور جب تم نے اس کو جواب دے کے اپنا بدلہ لے لیا تو وہ فرشتے کی جگہ شیطان آ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ جس مجلس میں شیطان ہو میں وہاں بیٹھا ہوں۔ یعنی انسان جب خاموش رہتا ہے، پتہ چلا کہ فرشتہ اس کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیتا رہتا ہے، تو انسان کو صبر کر لینا یہ بدلہ لینے سے بہتر ہے۔ صبر کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ بھی اجر دیں گے، انسان کو نیکیاں بھی ملیں گی، اور وہ شخص جو اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے وہ شخص بھی خاموش ہو جائے گا۔ انسان اگر اس کو کہے گا برا بھلا، وہ بھی جواب دے گا، ایسے کام بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سارے نبیوں کے سردار نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ لوگوں جو دشمن تھے ان کی بھی تعریفیں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا، ان کو اسلام کے اندر داخل کر کے جنت کا وارث بنایا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جو عمل کرے گا دنیا میں بھی وہ عزتیں پائے گا اور آخرت کے اندر بھی وہ عزتیں پائے گا۔ یہ بہت شاندار واقعہ یہ امت کے لیے ہے۔ امت کو سبق سکھلایا گیا کہ امت، اگر تمہیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے خاموشی اختیار کر لو گے، اللہ تعالیٰ خود اس سے بدلہ لیں گے، خود اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اس انسان کے لیے اللہ پاک کی ذات عمل کرنے کی توفیق نصیب